أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. راہ حق کی ساتھیوں، ہماری قرآن کلاس کی ہماری بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ یونس کا چوتھے رکوع کی تفسیر آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے ہم شروعات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں، اب ان سے پوچھا کل من یرزقکم من السماء والارض، اب ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے. امن یملک السمع والابصار، اور کون ہے جو تمہاری سماعت اور بینائی کی قوتوں کا مالک ہے. ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو، ویخرج المیت من الحی، اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. اور ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو کائنات کی تدبیر کرتا ہے، یا کائنات کا سارا نظام کون چلا رہا ہے. فسیقولون اللہ، تو وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ. یہ سارا نظام کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. فقل افلا تتقون، تو تم ان سے کہو کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے ہو. جب یہ ساری چیزیں تم کو پتہ ہے، اس کے باوجود تم جو ہے اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. اب جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو ان کا جو عقیدہ تھا، غلط عقیدہ تھا مشرکوں کا، جو ہے یہ ہمارے ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ تو بہت دور ہے. یہ سارے ہمارے حاجت روا جو ہیں، یہ ہماری بات کو سنتے ہیں اور ہماری فریاد کو سنتے ہیں یہ لوگ، اور اللہ تو ہماری بات نہیں سنتا. اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے یہ جو معبود ہیں یہ درمیان میں واسطے کا کام کرتے ہیں، یعنی یہ ہمارا میسج اللہ تک پہنچائیں گے. ہمارے معبود ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں. اگر قیامت ہوئی، ایک تو ان کو یقین نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ اگر قیامت ہوئی تو یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لیں گے. یہاں یہ ہم کو بچا کے، اور جب قیامت کے دن حقیقت حال مشرکوں کے سامنے آ جائے گی کہ کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، کوئی ہم کو اللہ کے سامنے ہماری سفارش نہیں کر رہا ہے، اور وہ ایسی ساری باتیں جو ہیں بھول جائیں گے، اور انہیں خود بھی یہ یاد نہیں رہے گا کہ وہ کس کی عبادت کرتے تھے، کہ وہ سب ان کو بھول جائے گا وہاں پر. بہنوں دیکھیے، یہ جو مشرکین مکہ تھے یا جہاں کے بھی مشرکین ہیں، وہ اس بات کے قائل تھے کہ یہ جو ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اللہ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. دنیا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو ان کا یہ عقیدہ تھا، اور ان کا یہ تھا کہ یہ جو ہیں ہمارے معبود، وہ ہم کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں. تو ان کے اس عقیدے کو بنیاد بنا کر ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب تم یہ سب مانتے ہو کہ خالق کائنات جو ہے وہ اللہ ہے، رب کون ہے؟ اللہ ہے. مالک کون ہے؟ اللہ ہے. صرف اللہ ہے. تو پھر تم کو ڈرنا بھی اسی سے چاہیے نا، اور عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے. تو تم کن چیزوں میں پڑ گئے؟ اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوا بن کر قیامت کے دن اڑا دی جائیں گی، یعنی جو ہے ان کو وہ سارے معبود جو ہے وہ ان سے غائب کر دیے جائیں گے. اب دیکھیے، اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فذالکم اللہ ربکم الحق. یہ کون زندہ کرتا ہے، کون مالک ہے، کون تمہارے سننے اور دیکھنے پر قادر، یہ سب چیزوں پر قادر ہے. کون مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو، زندے سے مردوں کو نکالتا ہے. کون جو ہے وہ جو ہے تمام تدبیریں کرتا ہے. اور جب وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم اللہ سے افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. فذالکم اللہ ربکم الحق،
یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی پروردگار جو کہ یہ سارے کام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فماذا بعد الحق الا الضلال، تو کیا اب جب یہ ساری باتیں تم کو پتہ ہیں، تم اس کا اقرار کرتے ہو، تو اب تمہارے پاس سوائے گمراہی کے کیا بچا رہ جاتا ہے؟ اب تو تمہارے پاس کیا بچا؟ صرف اور صرف گمراہی تمہارے پاس بچی۔ پھر اس کے بعد فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اور جو ہے پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ تو یہاں پر ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو تم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی ہے، وہ رب ہے اور وہ سارا سب کچھ بنایا ہے اس نے، تو یہ عقیدہ جو ہے وہ تمہارا درست عقیدہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے تم باقی اس کے علاوہ اور جو کچھ تم نے وہ بنا لیا ہے کہ یہ ہم کو اللہ کے پاس لے جانے کے لیے وسیلہ اور یہ سب بنا لیا ہے، یہ باطل ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے باطل ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ توحید جو ہے اس کا صرف تقاضا یہ ہے کہ تم کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور یہی بات جو ہے وہ حق ہے اور درست ہے۔ اگر تم اللہ کے سوا دوسروں کی بھی عبادت کرو گے، یعنی اللہ کی بھی کرو گے اور دوسروں کی بھی عبادت کرو گے، تو یہ جو ہے اور قیامت کے جب تم انہیں پکارو گے تو تم کو وہ نظر نہیں آئیں گے، تو یہ چیز جو ہے تمہارے لیے سراسر گمراہی ہے۔ یعنی پھر فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں۔ یہ سوال جو تم کیا گیا ہے کہ تم خود اندھے بن کر غلط راستے کی طرف تم نے چن لیا ہے، غلط رہنما ان کو سلیکٹ کر لیا ہے، ان کے پیچھے چل پڑے ہو، تم خود اپنی عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ اور یہ پھر جو ہے یہ ایک اپیل کرنے کے لیے ان سے یہ جملہ کہا گیا ہے کہ جب ساری حقیقت تم کو پتہ ہے، تمہارا عقیدہ بھی وہ ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ بعد میں تم نے دوسرے معبودوں کو شریک کر لیا اور تم راستے سے بھٹک گئے۔ پھر آگے دیکھیے کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین، اسی طرح تمہارے اللہ نے، تمہارے پروردگار نے کی بات جو ہے وہ کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح ثابت ہو گئی تمہارے رب کی بات علی الذین فسقوا، یہ جو ہے جو بد کردار لوگ ہیں، جو فاسق لوگ ہیں، ان پر تمہارے اللہ کی بات جو ثابت ہو گئی، انہم لا یؤمنون، اور وہ جو ہیں کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی تمہارے رب کی بات ان بد کرداروں پر صادق آ گئی کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ جو غلط سلط عقیدہ ہے ان کا، یہ جو اللہ کے مقابلے میں جو ضد اور تعصب سے کام لے رہے ہیں، ان کے متعلق اللہ یہی فیصلہ کرے گا ان کے متعلق کہ جو لوگ ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں، جانتے بوجھتے غلط راستے کو چن لیتے ہیں، وہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں کبھی ایمان نصیب ہوگا۔ یعنی جان بوجھ کر انہوں نے یہ راستہ چنا ہے، جو حقیقت کو جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کو انہوں نے سلیکٹ کر لیا، یہ ان کا سلیکشن ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ فرمائے انہم لا، وہ یہ جو ہیں فاسق ہیں، علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اور وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، آپ ان سے پوچھئے، هل من شرکائکم، یہ جو تمہارے شریک ہیں ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جو یبدأ یعنی ابتدا کرتا ہے، خلق یعنی تخلیق کی، یہ جو تمہارے معبود ہیں، یہ جو تمہارے شریک ہیں، یہ کیا ان میں سے کسی نے کبھی تخلیق کی ابتدا بھی کی ہے؟ ثم یعیدہ، اور پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کر سکے گا؟ پھر قل اللہ یبدأ الخلق، آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر جو ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ فأنا تؤفکون، پھر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو، تم کہاں جو ہے اب غلط راستے کا تم نے سلیکشن کر لیا ہے، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، یعنی کوئی مٹی سے یا پانی کے حقیر نطفے سے ایک انسان بنانے پر قادر ہے؟ یہ کام کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کرتا ہے۔
یعنی ایک بار پیدا کرنا، پھر اس کے بعد مر جانا، پھر قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنا۔ تو تمہارے ان شریکوں میں سے کوئی اس لائق ہے یا کوئی ایسا ہے جو تخلیق کرے اور پھر تب جب مر جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرے؟ کیا کوئی اس پر قادر ہے؟ کوئی ایسا ہے جو ایسا کام کر سکتا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے قل اللہ یبدأ الخلق، اللہ جو ہے وہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، اب جو ہے تم کہاں الٹی راہ پر چلے جا رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے معبودوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے انسان کو پیدا کرے، قیامت کے دن جب وہ مر جائیں تو حساب کتاب کے لیے دوبارہ پیدا کرے؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے کہ وہ تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرتا ہے، یعنی دوبارہ پیدا کرنے کر بھی وہ قادر ہے۔ پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ پھر تم کس غلط فہمی میں پڑے ہو؟ پھر تم کس بیس پر ان کو جو ہے ان کو تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، یعنی تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ تم کس الٹی راہ پر چلے جا رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل هل من شرکائکم، آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکے، یعنی یہ جو تمہارے معبود تم نے بنا لیے ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکے؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی یہدی للحق، اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، اور جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے حق، وہ زیادہ حقدار ہے ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، یعنی اس کو فالو کیا جائے، اس کی راستے جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے۔ ام لا یہدی الا ان یہدی، اور جو یہ ہے کہ جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا ہے، یہ کہ اسے راہ بتائی جائے۔ اب یہ بتایا گیا کہ جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی ہم لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا گیا ہے وہ اس کا، اور جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا، امن لا یہدی، یعنی جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا ہے، الا ان یہدی، وہ جو ہے اس لائق نہیں ہے کہ اسے راہ بتائی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے برے فیصلے کرتے ہو؟ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے، اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہیے کہ اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بھلا جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اتباع کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، یا وہ ہے جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا ہے اور یہ کہ اسے راہ بتائی جائے؟ جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا ہے اور وہ دوسروں کو کیا راہ بتائے گا؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ فما لکم کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے برے فیصلے جو ہے وہ کر رہے ہو؟ تو یہاں پر وہ اس چیز پر کہ تخلیق کی ابتدا کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے کی، اور پھر دوبارہ پیدا کرنے پر کون قادر ہے؟ اللہ۔ اور تمہارے یہ معبود جو ہیں، نہ انہوں نے پہلی دفعہ کچھ پیدا کیا اور نہ آئندہ مرنے کے بعد وہ لوگ دوبارہ تم کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، دوبارہ بھی وہ لوگ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ پھر تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کس طرح سے تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تم نے ان کو معبود بنا لیا؟ اب آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ قیاس اور گمان کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وما يتبع اکثرهم، اکثر جو ہے ان کے پیروی کرتے ہیں، الا ظنا، صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق، اور وہ جو ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یعنی جو گمان، خواہش اور گمان کی جو پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ گمان جو ہے وہ حق کے مقابلے میں ان کے کسی کام نہیں آ سکتا ہے۔ لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون، اور بے شک اللہ جو ہے وہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ مشرکانہ عقائد اور مذہب کی بنیاد رکھی، یعنی وہ پہلے سے نہیں تھا مگر کچھ لوگوں نے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے یہ نئے چیزیں جو ہے وہ اسلام میں شامل کر لی ہیں، تو ان کی بنیاد جو ہے وہ کسی علم پر نہیں ہے مگر کس پر ہے؟ ظن، یعنی خواہش پر ہے اور گمان پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے غلط نتیجے جو ہے وہ نکلتے ہیں، ان کا کبھی بھی صحیح نتیجہ نہیں ملتا ہے اور ان کے غلط نتیجے نکلتے رہتے ہیں، اور انسانوں کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ آئے دن اس کے اندر تبدیلی کرنی پڑتی ہے، تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ اور جو لوگ ایسے مذہبی رہنماؤں کی پیروی کرتے ہیں کہ وہ بھی قیاس اور گمان ہی کرتے ہیں، مطلب کوئی حقیقت کے نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن میں ان کو چیلنج کیا ہے کہ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہے کہ ہم نے یہ بات کہی ہے؟ تو وہ بھی صرف جو ہے وہ قیاس اور گمان کی پیروی کرتے ہیں، یا وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا۔ تو لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ یہ سب بے بنیاد باتیں ہی وہ لوگ کرتے ہیں، اور ان کے پاس اس کی کوئی علمی دلیل جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی ہے۔ پھر جو ہے یہ ان سے بحث کر کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس بحث کرنے کے لیے دلیل ہے کچھ، تو وہ بحث میں ان کے یہ ساری چیزیں وہ محض قیاس اور گمان پر مبنی ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یعنی ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جو یقینی دلائل ان کے پاس کچھ نہیں ہے، حق اور دلیل کے ساتھ جو بات کریں گے ہم، تو وہ کتاب اور سنت میں موجود ہوگی وہ ساری باتیں۔ یہ تو صرف قیاس اور گمان پر باتیں کیے چلے جا رہے ہیں۔ آگے کی آیت دیکھتے ہیں، وما کان ھذا القرآن، اور قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان یفترا، کہ جسے گھڑ لیا جائے، جسے جو ہے گھڑا جائے، جسے گھڑی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ان یفترا من دون اللہ ولکن تصدیق الذی، اور یہ اللہ کے سوا کوئی اور قرآن نہیں بنا سکتا ہے، بلکہ یہ تو ہے ولکن تصدیق الذی، لیکن وہ تو تصدیق کرتی ہے الذی بین یدیہ، بلکہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وتفصیل الکتاب، اور وہ تمام کتابوں کی پچھلی جو کتابیں آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ان تمام کتابوں کی تفصیل جو ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، اور یہ تمہارے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اب قرآن کے بارے میں یہاں بتایا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے نا۔ قرآن پتہ نا اللہ کے رسول کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اس میں جو بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بہت فصیح اور بلیغ ہیں، اور ان کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی ہے، یعنی یہ بے مثل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ قرآن کی زبان میں جو ہے اتنی شیرینی ہے، بہت زیادہ شیرینی ہے، اور یعنی اس کتاب میں، قرآن میں تمام انسانیت کے لیے رہنمائی موجود ہے، جو کہ جامع ہے، یعنی کوئی حقیقت پر مبنی ہے، کوئی عقل سے بعید کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے سب حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کوئی انسانی کلام نہیں ہے یہ۔ اور بہنوں دیکھیے، اس قرآن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس میں جتنا بھی غور کیا جائے، نئے اس کے مفہوم اور معنی جو ہے وہ سامنے آتے جاتے ہیں۔ دیکھیے ابھی آپ لوگ اس قرآن کو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو جو کچھ آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا وہ آپ نے پہلی دفعہ سمجھا، پھر اگر ریپیٹ کرو گے اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں، آپ اس کو دوبارہ پڑھو گے تو نئے مفہوم، نئے معنی جو ہے وہ اس کے سامنے آتے جائیں گے، یعنی جب آپ اس کو پڑھیں گے تو نئے مفہوم اور معنی سامنے آتے چلے جائیں گے۔ اور یہ اس کی زبان جو ہے، اور اس میں جو دلیل کے ساتھ باتیں سمجھائی گئی ہیں وہ بہت سادہ ہیں، اور عام لوگوں کی سمجھ میں بھی، عام لوگ جو بہت زیادہ علم نہیں رکھتے ہیں وہ سب لوگ جو ہے اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو ساری صفات یہاں پر بتائی گئی ہیں یہاں پر، یہ صفات صرف اللہ کے کلام میں ہی پائی جا سکتی ہیں۔ تو جس طرح کوئی انسان اللہ کے بنائے ہوئے چاند، سورج جیسا
کوئی چاند اور سورج نہیں بنا سکتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین کی جیسی کوئی زمین انسان نہیں بنا سکتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے آسمان جیسا کوئی آسمان نہیں بنا سکتا ہے، اسی طرح کوئی انسان اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام بھی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایک بات جو آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، میں پھر ایک دفعہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ان کی بعثت ہوئی تھی، اس کے بعد جب کلام کا نزول، قرآن کا نزول شروع ہوا، تو وہ زمانہ جو تھا قریش میں اس کا زمانہ ادب کا زمانہ تھا، اور لوگ جو کیا کرتے تھے، اچھے اچھے اشعار، اچھے اچھے قول، اقوال زریت، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کہتے رہتے تھے، اور جو قابل لوگ رہتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ میرا یہ کلام جو ہے، میرا یہ شعر، یہ جو ہے بہت ہائی لیول کا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس شعر کو یا اس قول کو، اس بات کو وہ لوگ پیپر پر لکھ کر اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر چپکا دیا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کی دیوار پر جب وہ چپکا دیا جاتا تھا تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ اب یہ تمہارے لیے چیلنج ہے کہ اگر کوئی مجھ سے بھی زیادہ قابل دنیا میں موجود ہے تو اس پائے کا کوئی شعر یا اس پائے کا اس کے ٹکر کا کوئی کلام جو ہے وہ لے کر آئے، تو وہ لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہوتا تھا۔ تو مسلمانوں نے یہ کیا کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، تو ان لوگوں نے یہ قرآن کی یہ سورہ لکھ کر اور خانہ کعبہ کی پر چپکا دیا کہ یہ تمہارے لیے ایک چیلنج ہے، اگر تم واقعی بہت قابل ہو تو تم اس پائے کی کوئی سورہ لے کر آؤ، لکھ کر لاؤ، یہ چیلنج تھا۔ تو تمام مکہ کے لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے اپنا سر جوڑا اور انہوں نے کوشش کی کہ اس کلام کے مقابلے میں کوئی ایسا ہی کلام یا اس سے بڑھ کر کوئی کلام جو ہے ہم بنا سکیں، ہم لکھ سکیں، اور ہم یہ اس کے مقابلے میں خانہ کعبہ پر چپکا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت کوشش کی مگر وہ اس پائے کا کوئی کلام لا ہی نہ سکے، تو مجبور ہو کر انہوں نے اس کے نیچے ایک پیپر اور چپکا دیا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا اقرار کر لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یہ ضد اور ہٹ درمی تھی کہ وہ ایمان نہیں لانا تھا، اس کے اوپر ماننا نہیں تھا، اس کو مان لیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی اور کا اللہ کا کلام ہے، مگر ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ضد اور ہٹ درمی تھی، اس کا کوئی جو ہے ان کے پاس ریزن نہیں تھا، اس کے پاس کوئی ان کا مطلب کیوں نہیں مان رہے ہیں، ان کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کے لیے، بس ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے، اور یہ اس جیسا کوئی کلام جو ہے کوئی انسان کبھی بنا کر پیش نہیں کر سکتا ہے۔ چلیے آگے کی آیت دیکھتے ہیں کہ ام یقولون افتراہ، کیا جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ قرآن بنا ڈالا ہے، اس نے خود ہی اس کو گھڑ لیا ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، فأتوا بصورۃ من مثلہ، لے آؤ کوئی صورت اس جیسی، وادعوا من استطعتم، اور پکار لو، بلا لو جس کو تم چاہو بلا لو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جیسا کوئی کلام بنا لاؤ، اور جس کی مدد لینا چاہو سب کی مدد تم لے لو، اور اگر تم سچے ہو اس بات میں، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو تم اپنی مدد کے لیے پکار سکتے ہو اس کو پکار لو۔ یہ یہاں پر کہا گیا ہے، ان سے یہ چیلنج کیا گیا ہے اللہ نے۔ یہ جو مشرکین کا یہ کہنا تھا، مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا کہ ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ قرآن جو ہے اس نے خود گھڑ لیا ہے، تو اب ان کے اس اعتراض کے جواب میں قرآن نے بہت بار مختلف مقامات پر ان کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہارے خیال کے مطابق قرآن جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا ہے تو تم بھی ہمت آزمائی کر کے دیکھو، اور اس سلسلے میں اپنے پروردگاروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، اور اپنی بھرپور کوشش کر ڈالو کہ اس جیسا کوئی کلام بنا لاؤ، مگر اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود
جب وہ ایسا کلام نہیں بنا سکیں گے، وہ ایسا کلام پیش کرنے سے قاصر رہیں گے، تو کیا ہے پھر انہیں جو ہے دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے۔ ان کو کیا کہا گیا ہے کہ ایک صورت بنا لاؤ اور جس کو چاہو تم مدد کے لیے بلا سکتے ہو۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے بہنوں آگے چلتے ہیں کہ ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم لا سکتے ہو ایسی ہی کوئی صورت بنا لاؤ اور اپنا اللہ کے سوا جس کو تم مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہو پکار لو۔ یہ ان کو چیلنج کیا گیا، اور قرآن میں کئی دفعہ اس طرح کا چیلنج کیا گیا ہے۔ بلکہ انہوں نے جھٹلایا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، حالانکہ وہ اس کی کوئی تعویل بھی پیش نہیں کر سکے، کوئی ایکسکیوز، کوئی ریزن بھی وہ اس کا، حالانکہ ابھی تک اس کا کوئی تعویل وہ لوگ پیش نہیں کر سکے، تعویل لے کر وہ سامنے آئے ہی نہیں۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اسی طرح ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ فَانظُرْ، پس دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کے یہ جو ان کے پاس نہ تو کوئی دلیل تھی، نہ کوئی ان کے پاس کوئی گواہی تھی، تو کوئی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت تو ان کے پاس تھا ہی نہیں، ہے نا، نہ کوئی خارجی شہادت تھی نہ کوئی داخلی شہادت تھی، کوئی شہادت کسی قسم کی کوئی گواہی کوئی ان کے پاس جو ہے موجود نہیں تھے۔ اور ان لوگوں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی شخص آ کر آپ کو قرآن سکھلا جاتا ہے، یا آپ قرآن سیکھنے کے لیے کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں۔ یہ تمام جو ہے کام جو جبریل کے ذریعے سے ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول اس کو سنتے تھے، اور جو تھے وہ جو لکھنے والے، کتابت کرنے والے ہوتے تھے، وہ اس کو لکھ لیا کر دیتے تھے، اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہوتی تھی۔ اور ایک دوسری اور چیز جو قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن نے جو بھی خبر دی ہے یا جو بھی پیشن گوئی کی ہے قرآن میں کی گئی ہے، وہ کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہوئی ہے، بلکہ تاریخ کے ساتھ، وہ مقام کے ساتھ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ درست ہی ثابت ہوئی ہیں۔ اور یہ جو ہے اس سے کیا ہوتا تھا، جب وہ قرآن میں جو لکھا ہوتا تھا اور وہ جو صحیح ثابت ہو جاتی تھی، تو جو ہے ان کو یقین، یعنی ان کے علم کو یقینی قرار دیا جا سکتا تھا کہ کوئی اور معقول وجہ نہیں ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاؤ یا یہ کہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہیں سے سیکھ کر آتے ہیں، یا وہ کسی کے پاس جاتے ہیں جو ان کو سکھاتا ہے، یا کوئی اور آتا ہے ان کے پاس جو ان کو سکھاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بے بنیاد ہیں۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے قریب جو لکھنے والے ہیں ان کو لکھا دیتے ہیں، جو یاد کرنے والے ہیں ان کو یاد کرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ عام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں سے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اگر جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ لوگ جھوٹ، بے بنیاد، ان کا جو انکار ہے وہ بے بنیاد ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، اس کا کوئی ان کے پاس اس بات کو انکار کرنے کا کوئی ٹھوس ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مکہ والے ہیں یہ لوگ بھی انکار کر رہے ہیں، اور اس کے پہلے بھی لوگوں کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اور تم دیکھ لو، تم نے کتاب میں ان کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور تم دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں انہوں نے جھٹلائیں، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا، وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ، اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب جو ہے وہ ان فساد کرنے والوں کو، مفسدین لوگوں کو تمہارا رب جو ہے وہ خوب جانتا ہے۔ دیکھیے بہنوں، یہ قرآن کے بارے میں جو آیا ہے کہ کوئی تعویل
کوئی تمہارے پاس اس کا کوئی تعویل نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت گواہ کچھ نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک مثال قرآن کے ذریعے سے میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ جو ہے قرآن میں جو بات بتائی گئی ہے وہ کتنی سچی ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے کا وقت آیا تو بہت اللہ کے رسول بیمار ہو گئے تھے، اور یہ وقت جو تھا، یہ صدمہ جو تھا، وہ صحابہ کرام کے لیے اتنا تکلیف دہ تھا کہ جو ہے وہ بعض صحابہ کرام جو ہے ان کے ہوش سے وہ چلے بیگانہ ہو گئے، اور دوسروں کو کیا ذکر کریں۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی خبر ملی تو وہ اتنا آپے سے باہر ہو گئے کہ وہ ایک تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول اب اس دنیا میں نہیں ہیں تو میں اس کی گردن جو ہے وہ کاٹ دوں گا۔ سب لوگ آپے سے باہر ہو گئے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ تشریف لائے اور انہوں نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں انہوں نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افہم ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم اب الٹے پاؤں اب پھر جاؤ گے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ ابوبکر صدیق نے جب یہ آیت سنائی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے اور وہ اسی موقع کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یعنی دیکھیے کتنی بہترین آیت ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صرف ایک رسول تھے، اور ایسے رسول بہت سارے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، تو کیا جب رسول کا انتقال ہو جائے یا وہ مار دیے جائیں یا تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ کیا تم اسلام سے پھر دیے جاؤ گے؟ جب رسول ابوبکر نے یہ آیت سنائی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ پھر جسے دیکھو یہی آیت پڑھ رہا ہے، یہی ریپیٹ کر رہا ہے، حالانکہ ہزاروں دفعہ پہلے وہ لوگ یہ آیت پڑھ چکے تھے۔ صحابہ جو تھے ہزاروں، حضرت عمر بھی کئی دفعہ یہ آیت پڑھ چکے تھے، مگر ایسے لگ رہا تھا ان لوگوں کو کہ یہ آیت آج ہم لوگوں کے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ اب جو یہاں پر آخر میں کہا گیا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ جو ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں قرآن کی آیات پر، وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ، اور کوئی جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اس پر، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب جو ہے وہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں ایمان نہ لانے والوں کو مفسد اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے کسی بھی حکم کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور یہی بات جو ہے فساد کی سب سے بڑی جڑ ہوتی ہے کہ وہ اسلام لانے والوں کو تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں اور اسلام کے راستے کی رکاوٹ بھی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت میں مفسد کہا ہے، وہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔